حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا، کیونکہ وہ بھی لڑائی میں شریک تھے، اور میرے پاس ایک مشکیزہ پانی کا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں اور میں ان کو پانی پلا دوں۔ اتفاق سے وہ ایک ایسی جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ زخموں سے چور اور جیسے ان کی جان نکل رہی ہو۔ میں نے پوچھا کہ پانی دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی آواز دی۔ میں پانی لے کے ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اتنے میں ایک دوسرے صاحب جو اس کے قریب پڑے تھے اور وہ بھی مرنے کے قریب ہو چکے تھے، انہوں نے آہ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے اشارہ کیا کہ پہلے پانی اس میرے بھائی کو پلا دو۔ میں پانی اس کے پاس لے کر گیا تو دیکھا وہ ہشام ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس پہنچا ہی تھا اور ان کو پانی پلانے ہی لگا تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صحابی اسی حال میں پڑے تھے کہ دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی آواز لگائی۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اشارہ کیا کہ ان کو پہلے پانی پلا دو۔ میں جلدی جلدی پانی ان کے پاس لے کر گیا۔ جو ہی پہنچا دیکھا تو ان کا انتقال پرملال ہو چکا تھا، وہ اللہ رب العالمین کو پیارے ہو چکے تھے۔ میں جلدی واپس دوڑ لگا کہ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو دیکھا ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں پھر جلدی سے اٹھا اور اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا، دیکھا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے اور ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے صحابہ کرام کہ جو ایک دوسرے پر اپنی جان کو بھی نچھاور کر دیتے تھے کہ خود جان نکل رہی ہے مگر دوسرے بھائی کے لیے تڑپتے تھے کہ پہلے پانی ان کو مل جائے، میری خیر ہے۔ اسی اسنا میں تینوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر دنیا کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ ایثار اور ہمدردی ہو اور محبت ہو تو ایسی ہو کہ اپنی جان نکل رہی ہے مگر پانی خود پینا گوارا نہیں کیا، اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے محبت اور ہمدردی اتنی کی کہ ان کو پانی پلانا اچھا سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرما دے۔